Al-Qurtubi کہتے ہیں the wisdom in the signs preceding the hour is to inform people about them, to awaken them from their negligence, and to encourage them to take precaution with repentance and renewed devotion, such that they will not be caught off guard and be unable to make up for their shortcomings. القرطبی کہتے ہیں امام القرطبی کہ ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو جگایا جائے اور ان کو ویک اپ کال دی جائے اور ان کو اس بات کی جو ہے وہ انکریجمنٹ کی جائے کہ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. تو ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن سنی اور سن کر گھر چلے گئے اور اس کے بعد ریسرچ کرتے رہے الومیناٹی پہ، فری میسن پہ، دجال پہ اور سیٹینک سمبلز پہ، اور عمل میں کوئی چینج نہیں آ رہی. تو دس از ناٹ دی پرپز، رائٹ. اس کے علاوہ یہ بہت زبردست ابن حجر ہمارے ون آف دا گریٹ پائس پریڈیسیسر کہتے ہیں the wisdom in the signs preceding the hour is that it will alert the heedless and encourage them to repent and prepare. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سائنس کیوں بتائے، اتنا کیوں ڈرایا؟ اس لیے کہ اس کے قریب کے جو لوگ ہوں گے وہ ایک دم جاگ جائیں اور وہ اپنے ایکشنز کو ریوزٹ کریں. جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہی سیڈ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا what have you prepared for it. کتنا خوبصورت جواب ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے. وہ تو چلو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن اگر تمہیں موت آ گئی تمہاری قیامت تو شروع ہے، رائٹ. ڈیتھ آ گئی تو قیامت تو شروع ہو گئی، اس بندے کی قبر شروع ہو گئی، برزخ شروع ہو گیا اور پھر قیامت بھی شروع ہو گئی ایک قسم کی. تو بہرحال یہ ہے مین پرپز. اسی طرح الاعلائی he writes the purpose of these reports is to encourage initiative in performing good deeds before our end and to make the most of our time before disaster strikes. ایک دور تھا میرا جی آئی کے کا، جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا. ارائیول کسی نے دیکھی ہے؟ ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی پرانے دور میں، دی ارائیولس کے نام سے. میرے خیال آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی. تو اس نے ایک دم سب کو بڑا شیک کر دیا تھا یوتھ نے. وہ پہلی بار فری میسنری پہ اور جو دجالک کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، سائنس، سمبلز اور میوزک کا کیا تعلق ہے فتنہ دجال سے، اس کے اوپر پوری سیریز بنی تھی. تو یقین کریں کہ اس سے بڑا تہلکہ یوتھ میں مچایا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی، 2009-2008 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ سیریز بہت فیمس ہوئی تھی. اٹ ٹک دی انٹرنیٹ بائی اسٹارم، اٹ ٹک دا یوٹیوب بائی اسٹارم. تو مجھے یاد ہے کہ اس سیریز کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا، آلدو اس میں بہت سی چیزیں بڑی کنٹروورشل اور کانسپیریسی تھیوریز بھی تھیں، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ بہت سے نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا تھا کہ دے ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹو تھنک اینڈ کریٹیکلی اینالائز ایوری تھنگ اراؤنڈ دیم. اور many of them actually left Hollywood and music industry and so on and so forth. اور ظاہر ہے کہ many of them I saw کہ they took an initiative to start performing good deeds. تو یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر تو یہ اچیو ہو رہا ہے نا ان ٹاپک سے تو well and good. لیکن اگر یہ ٹاپک صرف جو ہے نا وہ ذہن کا ایک چسکا ہے اور بس سنی جاؤ اور ریسرچ کیے جاؤ اور اینڈ میں رزلٹ کوئی نہ نکلے، کوئی عمل نہ آئے، تو پھر یہ ٹاپکس ٹو بی آنیسٹ کوئی فائدے مند نہیں ہے. تو ہم اسی اپروچ کے ساتھ چلیں گے کہ ہم موٹیویشن لیں کہ فتنہ دجال بہت سویر فتنہ ہے اور اس سے بچنا کیسے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے دیکھیں